ممبر رسول پر تشریف فرما محب گرامی وقار علی مرتبت حضرت علامہ مولانا ابو الحسین صاحب، نقیب اجلاس حضرت مولانا محبوب رضا صاحب و دیگر ارباب ملت جن کے ناموں سے میں واقف نہیں، حاضرین مجلس، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سنتے رہیے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أهل التقى واللقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، صدق الله العظيم۔ وفي الحديث المبارك إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، صدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المغيث الكريم۔ آپ کی بیداری کس درجہ پہنچی ہوئی ہے، اس کا میں ایک جائزہ لینے کے لیے کچھ اشعار آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آواز میرے پاس اگرچہ بہت اچھی نہیں، لیکن حضرت یوسف کے خریداروں میں بڑھیا بھی گئی تھی، تو میں چاہتا ہوں کہ مدح و سرائی کرنے والوں میں میرا بھی نام آ جائے۔ مشہور زمانہ کلام ہے، سب کو یاد بھی ہے، پڑھ بھی اسی لیے رہا ہوں کہ جب سب کو یاد ہوتا ہے تو سب آسانی سے شریک بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا، اب جس کا عقیدہ ہے وہ خاموش نہیں رہے گا، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، آواز آنا چاہیے آپ کی بھی۔ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہو
سنیوں کے پاس حوالے ہی ہیں بھائی، اور یاد رکھنا جو جس کے پاس حوالہ نہیں وہ ہمیشہ بے حوالہ ہے، اور اس بے حوالے کے لیے اعلیٰ حضرت نے کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کوئی حوالہ نہیں ہوتا ہے تو پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہر بے حوالہ بے حوالے کے پاس جاتا ہے، اور جو حوالے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہوں میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا، آپ کی آواز آنا چاہیے، ان کا مانگتا نہیں ہونے دیتے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں ہمیں، ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، اونچی آواز میں، ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ اور اسی بہر پہ میرے امام کیا کہتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام، یہ ہے پوری سنیت، اور یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو اگر صرف دو مصروں کے اندر سمیٹنا ہو اور کوئی پوچھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے تو بس یہی شعر پڑھ دیا کرو، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے، جزاک اللہ، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا، یہ ابھی حضرت علامہ فرما رہے تھے کہ سرکار عالم مکانہ وما یکون ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ملفوظ شریف کے اندر جو ہے ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کو ایک دن فجر کی نماز میں دیر ہو گئی، میرے سرکار تشریف لائے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں نکادو نترا الشمسا، ہمیں ایسا لگا کہ اب سورج نکل جائے گا، لیکن سرکار جب تشریف لائے نا تو میرے نبی نے نماز فجر پڑھائی، وقت باقی تھا، پڑھانے کے بعد سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے آج مجھے دیر کیوں ہو گئی؟ تو صحابہ اکرام کا ادب یہی تھا اللہ و رسولہ عالم، اس لیے کہ صحابہ کو پتا تھا وحی کا سلسلہ جاری ہے، نہ جانے کون سا نیا پیغام آ گیا ہو۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا آپ کو معلوم ہے؟ صحابہ نے کہا سرکار آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا رب آپ سے بہتر جانتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اتانی ربی فی احسنی سورہ، اللہ نے مجھے بہتر انداز میں اپنا دیدار عطا فرمایا ہے۔
اور کہا جب میں نے رب کا دیدار کیا تو رب نے مجھ سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلی، میرے محبوب یہ تو بتا ملأ اعلی کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ تو سرکار نے جو ادب صحابہ کو دیا تھا نا، خود سرکار کہتے ہیں فقلت لا ادری، تو میں نے عرض کی میرے مولا میں نہیں جانتا، تو ہی بتا دے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا، محبوب کی جانب سے یہ جواب ملا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ان اللہ تعالی وضع بینک کفہ بینک تفیہ فوجدت برد اناملہ بین صدیہ فتجلی لی کل شیء وعرفت۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنا مبارک دستے پاک جس کو دستے قدرت کہا جائے میرے دونوں کاندھوں کے بیچ رکھا، اور اس کے بعد اس کی ٹھنڈک کو میں نے اپنے سینے میں محسوس بھی کیا۔ نتیجہ کیا ہوا، ریزلٹ کیا نکلا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء، ہر چیز مجھ پر ظاہر ہو گئی، ڈکلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی۔ سرکار آگے کیا ہوا؟ ہم نے کہا جو علم اللہ نے حضرت آدم کو عطا کیا تھا، فرشتوں پر فوقیت یہ تھی، جانتے وہ بھی تھے مدرسہ کسی کو کہا جاتا ہے، مگر کیا مدرسہ ہے یہ تطبیق کرنا نہیں آتی تھی، پریکٹیکلی طور پر نہیں جانتے تھے، نام سنا تھا پہچان نہیں پاتے تھے۔ بہت سے مقامات پر ایسا ہوتا ہوگا۔ حضرت سہیل ملت حضرت مولانا سہیل صاحب قبلہ کو، شہباز دکن کے سچے جانشی کو لوگ کہتے ہوں گے کہ مجھے حضرت مولانا سہیل سے ملنا ہے، یہ کہتے ہوں گے میں ہی تو سہیل ہوں، اس لیے کہ ویڈیو والے نہیں ہے، جو ویڈیو پر آتے ہیں تشہیر کراتے ہیں، زمانہ ان کو پہچانتا ہے۔ مگر یاد رکھنا یہ تصویروں سے تشہیر نہیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الناس لا یبالون من خذلهم ولا من نصرهم۔ فرمایا میری جماعت کی یہ میری امت کی ایک جماعت قیامت تک ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، حق کے ساتھ قائم رہے گی، لوگوں پر غالب رہے گی۔ اب ذرا ظاہرون کی تفسیر سنیے گا، اس کی شرح میں مفسرین نے فرمایا غیر مسترین، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے وہ دنیا والوں پر چھپیں گے نہیں بلکہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے کوئی تصویر نہیں کھنچائی، مگر کون سا ایسا گھر ہے جہاں اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگتا ہے؟ تاج الشریعہ پوری زندگی تصویر کا رد کرتے رہے، مگر بریلی کی چٹائی پر بیٹھنے والا، ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر سنیت کا پیغام پہنچانے والا، جب میرا مرشد دنیا سے گیا بلکہ اس کی حیات میں نعرہ لگ رہا تھا بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ ان ٹی ویوں پر آنے والوں کو بھی دیکھو اور تاج الشریعہ کو دیکھو، ان کا نعرہ گھر میں نہیں ہے، اگر نعرہ ہے کسی کا تو میرے مرشد تاج الشریعہ کا نعرہ ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سرکار فرماتے اللہ نے اپنا دستے قدرت جب میرے رکھا ہر چیز ظاہر ہو گئی۔ حضرت آدم کو فوقیت ملی تھی فرشتوں پر، اس لیے علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے مال مسمیات، فرمایا یہ لائٹ ہے، فرشتے جانتے تھے لائٹ کوئی چیز ہے، مگر اس کو لائٹ کہتے ہیں یہ نہیں پہچانتے تھے۔ حضرت آدم کو بتایا بھی گیا، سکھایا بھی گیا اور دکھایا بھی گیا۔ سمجھ گیا؟ بتایا بھی دکھایا بھی کہ دیکھو آدم یہ ہے لائٹ۔ جیسے آج کل سی بی ایس ای بورڈ میں یہی تو چلتا ہے نا کہ وہاں پر بک کا معنی نہیں بتاتے کہ بک کو اردو میں کتاب کہتے ہیں، نہیں، بلکہ اس کو دکھا دیتے ہیں بیٹا یہ بک ہے، اشارہ کیا یہ فین ہے تاکہ تطبیق ہو جائے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اب یہاں دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام پر ساری چیزیں ظاہر، اور یہ تو میرا نبی ہے جس کے صدقے میں حضرت آدم کو علم ملا ہے۔ سرکار فرماتے فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر چیز ظاہر ہو بھی گئی، اور اتنا نہیں کہ بس خالی چیزیں دکھ رہی ہے، پہچان نہیں پا رہا ہوں، فرمایا میں نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا۔ ہم نے کہا جب میرے نبی پر
معراج کی رات سب کچھ ڈکلیئر کر دیا گیا تو یہ بھی بتا دیا گیا کون وفادار ہے کون غدار ہے، اور جو وفادار ہے اس کے لیے حضرت علامہ ملک العلماء صفر الدین بہاری کی روایت کردہ حدیث جس کو آپ نے جامع الرضوی کے اندر تحریر کیا ہے، سنیو یہی تو ہماری پہچان ہے، ہم نبی پر درود و سلام کا تمغہ لے کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ ومن صلی علیہ مئہ كتب اللہ له بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واشکرہ اللہ تبارک و تعالی یوم القیامت مع الشہداء۔ سرکار فرماتے ہیں جو ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار بھیجتا ہے، جو 10 بار بھیجتا ہے اللہ اس پر 100 بار بھیجتا ہے، اور اگر کوئی 100 بار کی عادت بنا لے، ہیبٹ بنا لے، جب سوئے تب نبی پر 100 بار درود بھیجے تو قیامت کے دن اس کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا کتب اللہ لہ بین عینیہ، اللہ کے حکم سے اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ لکھ دیا جائے گا براءۃ من النفاق، یہ آنے والا میرے نبی کا وفادار ہے، اور جو نبی کا وفادار ہے براءۃ من النفاق براءۃ من النار۔ اعلی حضرت نے یہی تو کہا نا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، کیا بولا؟ آگے کا جملہ بول دو۔ لیکن آج کچھ لوگوں کو ایک بیماری چڑھی ہے کہ وہابی کی جگہ منکر بول رہے ہیں۔ میں نے کہا کون سا ایسا قریبی رشتہ ہے کہ وہابی کو ہٹا کے منکر بول رہے ہو؟ یہ دوگلی پالیسی مت کرو، اس لیے کہ اس سے اعلی حضرت کی روح کو خوشی نہیں ناراضگی ہوتی ہے۔ میرے امام نے اپنے شعر کے اندر جس ورڈ کو چوائس کیا ہے، قسم خدا کی امام کا ہر لفظ اپنے اندر بے شمار حکمتیں رکھتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ تو یہ منکر کہہ کر کے جو تمہارے تعلق سے خیال کیا جاتا ہے رد بد مذہبہ سے بچنا، اس پر اپنی مہر مت لگاؤ اپنے عمل سے کم ہمارے سنیوں کے ذہن و دماغ کو بہکانے کی کوشش مت کرو۔ ہم تو یہ جانتے اعلیٰ حضرت کی زبان میں رد بد مذہبہ کرنا فرض اعظم ہے، اور جو فرض اعظم کا تارک ہوتا ہے شریعت کے مطابق وہ فاسق مولد ہوا کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ سرکار نے ارشاد فرما دیا ہر چیز مجھ پر ظاہر ہو گئی۔ ادھر دیکھیں میرے سرکار فرماتے ہیں جب کوئی 100 بار درود پڑتا ہے جب آئے گا نا تو یہاں لکھا ہوگا براءۃ من النفاق۔ بہت بڑی بات ہے، جیل سے جب کوئی جیلی چھوٹتا ہے نا تو اس کی تھپا لگایا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ اور جو کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے دروازے پر وہ گیٹ کھول دیتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو کوئی گرفتار نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ ٹھپا لگا ہے، یہ جیل سے آزاد ہو گیا ہے۔ سنیو اگر میرے نبی پر سچے دل سے درود پڑھو گے، وہ 40 دن والے نہیں جنہوں نے 40 دن میں لے جانے کے بعد تباہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کیسا اسلام ہے؟ ہمارا سنی جب تک نہیں گیا تھا تب تک نبی پر درود پڑتا تھا، اور جب پلٹ کے آیا ہے تو درود سے نفرت ہو رہی ہے، فاتحہ سے نفرت ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی سے قریب نہیں کرتے۔ یہ میں بدعقیدہ پیرابلا وہابیہ کے لیے بولتا ہوں کہ تم نے 40 دن کے چلے میں لے جا کر نبی کے قریب نہیں کیا ہے، نبی سے دور کر دیا ہے۔ ہاں آؤ احمد رضا خان کے دامن میں آؤ، اور آنے کے بعد یہ کہو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ جب یہ بولی بول کر آؤ گے نا تو پھر تم یہی کہو گے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ لازے دوا اٹھائے کیوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں، تو سرکار دو عالم نے فرمایا پہلا انعام یہ کہ اس کے لکھا ہوگا وفادار ہے، دوسرا انعام یہ کہ وہ جہنم کا سے بالکل بری ہے اور جنت کا حقدار ہے۔ اونچا بولے جنت کا حقدار ہے۔ اور آگے میرے سرکار نے فرمایا وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ۔ سب سے بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ شہید شرعی وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہو۔ مگر سنیو یہ میرے نبی کا فیضان ہے کہ تم نبی پر درود پڑھتے ہو تو قیامت کے دن اللہ تمہیں شہیدوں کے ساتھ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ توجہ ہے؟ یہ ہے ہماری سنیت بھائی، جو عشق اور وفا دونوں سے ملی ہے بے فضل ہی تعالی۔ میں شعر عرض کر رہا تھا، ذرا توجہ فرمائیے گا، حضرت کی بات آ گئی تھی تو میں نے بات کو آگے بڑھا دیا۔
حضرت نے حدیث سنائی تھی تو میں نے سوچا کہ لاؤ اس میں تھوڑا سا ضم کر کے جو ان کا حصہ تھا اس حصے میں میرا بھی حصہ ہو جائے. بہرحال آگے بڑھیے گا. سرکار نے کیا ارشاد فرما دیا وہ آپ نے سمجھ لیا. ایک حدیث اور ہے ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا کانما انظر الی کفی ہذہ. بالکل جو عالم ما کان و ما یکون کہا تھا. سرکار فرماتے اللہ نے میرے لیے پوری دنیا کو ایسے اٹھا لیا, اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں. میں نے کہا تو نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتا ہے؟ ارے وہاں چھوڑ, پہلے بغداد محلہ چلا جا. وہ کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جمع کا خردلۃ علی حکم اتصالی. میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پر رکھا ہو. میں نے کہا جب نبی کے غلام اور نبی کے بیٹے جن کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا, جس نے دیکھا میری جا جلوائے شیبہ تیرا, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. میں نے کہا جب غوث اعظم کی نظر کا عالم یہ ہے تو نبیوں کے امام کی نظر کا عالم کیا ہوگا. اچھا سنیوں کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے صاحب؟ ادب. بولو کیا ہے؟ آپ لوگ شاید وہ حدیث بھول گئے جو میں نے آپ کو کبھی پہلے سنائی تھی. ارے سبحان اللہ کہنے سے کھجور کا درخت لگتا ہے. بھول جاتے ہیں سبق, اس لیے جلدی جلدی یاد کراتے رہنا چاہیے. توجہ ہے آپ کی؟ ادب سب سے بڑی چیز ادب. اگر اجازت ہو حضرت آپ کی تو میں اس نقطے کو تھوڑا واضح کروں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کے خواب میں حضرت سرکار دو عالم تشریف لائے. فرمایا بیٹا تقریر کیوں نہیں کرتا؟ تو سرکار نے 7 بار اپنا لعاب ڈالا. مولا کائنات آئے تو 6 بار. آپ نے پوچھا بابا جان نانا جان نے تو ایسا کیا تھا لیکن آپ نے 6 بار کیوں؟ مولا کائنات نے کہا میں اس کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری کاؤنٹنگ نبی کے کاؤنٹنگ کی طرح ہو جائے اور میری گنتی نبی کی گنتی کی طرح ہو جائے. میں اس میں بھی برابری نہیں چاہتا. ہم نے کہا یہی ادب تو اعلیٰ حضرت کو بارگاہ غوثیت سے ملا تھا اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے تاج الشریعہ کو ملا تھا. شیر تاج الشریعہ کہتے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ذرا غور کیجئے گا. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں. خلد میں پہنچا رضا, خلد میں پہنچا رضا, خلد میں پہنچا رضا. اگر انگلش جانتے ہیں تو اسی کو پاسٹ ٹینس کہا جاتا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے گزرا ہوا زمانہ, پچھلا زمانہ. تو اعلیٰ حضرت ڈکلیئر کر رہے ہیں خلد میں پہنچا رضا. پہنچا کا مطلب پہنچ چکا ہے. مگر تاج الشریعہ آئے تو کہنے لگے اختر قادری خلد میں چل دیا, خلد میں چل دیا. ہم نے کہا احمد رضا خان کے پوتے تاج الشریعہ ذرا یہ تو بتائیں اردو آپ کو بھی آتی ہے, آپ نے بھی اردو کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے, اعلیٰ حضرت کو بھی آتی ہے, آپ بھی ویسے ہی مفہوم بیان کر دیتے جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا خلد میں پہنچا. آپ بھی سینٹینس لے کر آتے ماضی کا, آپ بھی پاسٹ سینٹینس لے کر کے آ جاتے, مگر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اعلیٰ سرکار تاج الشریعہ کی تربیت سے تربت سے آج بھی جواب ملے گا. اے میرے چاہنے والوں میں نے یہ ادب اعلیٰ حضرت سے سیکھا ہے اور اعلیٰ حضرت نے غوث پاک سے سیکھا ہے اور غوث پاک نے حضرت مولا کائنات سے سیکھا ہے کہ میں 6 بار لعاب اس لیے ڈال رہا ہوں کہ نبی کریم کی گنتی سے برابر گنتی نہ ہو جائے. تو کہا سنو اگر میں چاہتا تو اردو زبان میں ایسا شعر بنا دیتا. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت کا پوتا ہمیں جواب دے رہا ہے عالم تصور میں, لیکن میں ان کا غلام کہتا ہوں. اس میں ایک راز یہ بھی تھا کہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں خلد میں پہنچا رضا, میرا امام یقیناً جنتی ہے, جنت کے عیش و آرام میں ہے. اب وہاں امام احمد رضا خان اپنی تربت میں آرام کرتے ہوئے بریلی کی اختر رضا خان کا انتظار کر رہے ہیں اور تاج الشریعہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں دادا تو پہنچ گیا ہے, اب پوتے کا انتظار ہے. جیسے ہی قبر میں جائے گے جنت کا راستہ, جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. توجہ ہے, بہت پاکیزہ جماعت ہے ہماری الحمدللہ. ہاں آگے بڑھیے ذرا شعر کی تکمیل کر دوں. علم غیب میرے سرکار کو ہے. شاعر نے کیا کہا ہے اس کو بھی سن لیجئے. ایک شاعر نے کہا تھا حاضر و ناظر و غیب, حاضر و ناظر اور
नूर व बशर व गैब को छोड़, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं। और यहाँ शायर क्या कहता है इश्क़ रसूल में डूबकर, मेरे हर ऐब की करते है वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते है वो पर्दा पोशी, मेरे जुल्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुल्मों का तमाशा नहीं होने देते। आला हजरत की नात आप हर दिन पढ़िए। ये तो आला का कलाम नहीं है, लेकिन कलाम आला हजरत हो या किसी और आशिक रसूल का कलाम आप हर दिन पढ़िए। कभी ऐसा लगता है कि पुरानी हो गई? क्यों नहीं लगता? शायर कहता है, बात करता हूँ तो आती है महकते से, बात करता, बल्कि इसको यूं कहिए, नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते से, बात करता हूँ तो आती है महकते से, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, उनका मंगता। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। थके तो नहीं है ना आप? कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। जब नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो 5 वक्ता नमाज में सूरह फातिहा पढ़ो तो ये दुआ करो, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। समझ गए आप? सीधा रास्ता चला और सीधे रास्ते पर गामजन रख। हजरत मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, बल्कि इमाम तबरी ने भी फरमाया, इमाम तबरानी ने फरमाया, सिरातुल अव्वलीना फी तहम्मुलिल मशाक्किल अज़ीमति li अजली मरदातिल्लाह। फरमाया सीधे रास्ते से मुराद पहलों का रास्ता है, अगलों का रास्ता है। और किस चीज में अगलों का रास्ता? जिस तरह अगलों ने परेशानियां उठाई, मौला अगर हक पर चलने के लिए हमें परेशानियां उठाना पड़े तो जैसे पहले तूने अपने बंदों को हिम्मतें अता फरमाई है, वही हिम्मतें हमें भी अता फरमा दे। जो परेशानियां उनको आई वो डट करके मुकाबला करते रहे, मौला हमें भी उस मुकाबले में आए बिल्कुल साबित कदम रख। और फरमाया ये सब कुछ इसलिए हो ले अजले मरदातिल्लाह, ये सब अल्लाह तेरी खुशनुदी के लिए होना चाहिए। हमारा मकसद दिखावा ना हो, हमारा मकसद रियाकारी ना हो। अगर नमाजें पढ़ रहे हैं तो अल्लाह तेरे लिए, जमाते रज़ाए मुस्तफा को कायम किया है, उसकी ब्रांच को लिया है तो अल्लाह तेरी रिजा के लिए, और इसके अलावा जितने भी काम करते चले जाए वो सब अल्लाह तेरी रिजा के लिए हो। एक जुमला दे रहा हूं, जरा माफ कीजिएगा, हकीकत हमेशा कड़वी होती है, मगर जब कोई कड़वा जाम पी लेता है ना तो उसी को शिफा मिला करती है। अगर किसी को डायबिटीज की तकलीफ हो तो आप जानते हो उसको कड़वी चीज पिलाई जाती है ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। अगर किसी को शुगर की तकलीफ हो, उसके शुगर को दूर करने के लिए एक कड़वा जाम दिया जाता है। मगर याद रखना, इस बज़्म से मकसूद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं अपनी उन जमातों से पूछना चाहता हूं कि जो लोगों के लिए खैर खाही का काम करते हैं, सोशल वर्किंग कर रहे हैं, हमने कहा काम तो बड़ा अच्छा है, इज्तिमाई खिदमात अंजाम दे रहे हो, मुआशी खिदमात अंजाम दे रहे हो, मगर कभी गौर किया है कि आपने अखबारी नुमाइंदे को बुला कर लाए और एक कंबल दे दिया, और जो गरीब खड़ा था कंबल लेकर के उसका आपने फोटो और तस्वीर उसको शाये करा दिया, आपने उस तस्वीर को शाये कराया। अब तक उसकी गुर्बत मोहल्ले के अंदर छुपी थी, मगर तुमने अखबार में शाये करके उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया है।
ہے، اس کی فقر محتاجی کا مذاق اڑایا ہے۔ ارے حدیث تو یہ کہتی ہے اس ہاتھ سے خرچ کرو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس لیے ایسے سوشل ورک کل قیامت کے دن پیروں پر مار دیے جائیں گے۔ اگر تمہیں کرنا ہے اور غریبوں کی مدد کرنا ہے تو وہی روش اختیار کرو جو امام زین العابدین کی روش تھی۔ نماز فجر سے پہلے اپنی پیٹھ پر غلہ لاد کر غریبوں کے دروازوں پر چھوڑ کر چلے آتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ دینے والا کون ہے اور پتہ نہیں چلتا تھا لینے والا کون ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو علامہ امام طبرانی فرماتے ہیں صراط الاولین پہلوں کا راستہ، مشقتیں برداشت کرنے میں پہلوں کا راستہ۔ آپ کو پتا ہے نا حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما۔ آپ ذرا اوپر سے چڑھیے گا، حق و باطل کی لڑائی بہت پرانی ہے، حضرت آدم کا زمانہ ہے، اللہ نے پتلا تیار کیا ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں رب نے کہا ایک ہار تیار کرو، جنتی ہار ہو اور ایک جہنمی ہار ہو، یہ دو ہار تیار کیے گئے۔ شیطان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں تو معلم الملائکہ ہوں، میں آدم سے افضل ہوں، مجھے یہی جنتی ہار ملے گا۔ توجہ فرمائیے گا حق و باطل کی لڑائی کتنی پرانی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ رب قدیر کے فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو کیا دیکھا؟ یہ جنتی ہار آدم کے گلے میں پڑا ہے اور جہنمی ہار شیطان کے گلے میں پڑا ہے۔ انہوں نے دوبارہ سجدہ کیا، پہلا سجدہ اللہ کی طرف سے تھا اور دوسرا سجدہ فرشتوں کا ہے، یہ سجدہ تشکر تھا، شکر والا سجدہ تھا کہ مولا آج تیرا شکر ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ تو نے حق و باطل کے درمیان پہچان کرا دی ہے، پتہ چل گیا ہے آدم حق پر ہے شیطان ناحق ہے۔ یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے، حضرت نوح کا زمانہ آیا ہے، حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون ناحق ہے، موسیٰ علیہ السلام حق پر ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں حضرت ابراہیم حق پر ہے، ان کے مقابل نمرود ناحق ہے اور باطل پرست ہے۔ یہی سلسلہ جاری رہا، حضرت انبیاء کا زمانہ گزرا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کا جب معاملہ آیا، جب میرے نبی دنیا سے تشریف لے کر گئے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کا زمانہ آتا ہے۔ میں یہ آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں کہ آخر مسلکی اعلیٰ حضرت کی ہی کا نعرہ کیوں، مسلکی اعلیٰ حضرت ہی کیوں بولا جاتا ہے؟ تو اس کی میں ضرورت بتا رہا ہوں، مسلکی اعلیٰ حضرت کی ضرورت ہے کیوں، اس نعرے کی ضرورت ہے کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں سرکار دو عالم کی موجودگی میں وہ فتنے نہ اٹھے تھے جو فتنہ میرے نبی کے جانے کے بعد اٹھا۔ ایک فتنہ اٹھا، اس نے کہا ہم زکات نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے کہا میں تمہارے خلاف جنگ کروں گا، تم سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر نے کہا ارے آپ کیسے جہاد کریں گے؟ سرکار نے تو فرمایا ہے نا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ فقد عصم مني ماله ودماءه الا بحق الاسلام وحسابه على اللہ۔ فرمایا سرکار نے یہ کہا تھا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑتا رہوں، کافروں سے لڑتا رہوں، لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لے تو پھر میں ان سے نہیں لڑوں گا۔ انہوں نے تو کلمہ پڑھا ہے۔ تب ابو بکر صدیق اکبر نے کہا قسم خدا کی انہوں نے کلمہ ضرور پڑھا ہے مگر انہوں نے اس کو اتنا مانا اقیم الصلاۃ، لیکن آتو زکات بھی تو ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکات بھی فرض ہے۔ اب حق و باطل کے بارے میں پہچان ذرا دیکھیے گا، امتیاز ذرا دیکھیے گا۔ حضرت ابو بکر کا ایک جملہ ہے، آپ نے فرمایا لو منعونی اقالا، قسم خدا کی اگر سرکار کے زمانے میں یہ بکری زکات میں دیتے تھے اور اس کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے، آج اگر یہ زکات میں پوری بکری دے دے صرف رسی چھوڑ دے لقاتلتہم، تو ابو بکر ایک رسی کے لیے بھی لڑے گا۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ رسی کی کوئی حیثیت ہے لیکن پھر بھی لڑے گا۔ کیوں لڑے گا؟
لڑے گا اس لیے کہ چونکہ ان کا رسی نہ دینا اسلام کے قانون کے خلاف ہو رہا ہے. یہ اسلام کے قانون زکات کے انکار کے طور پر نہیں دے رہے ہیں. ابو بکر صدیق اکبر نے مانعین زکات کا انکار کرنے والوں کے خلاف جنگ لڑی. بولو نعرہ کس کا لگ رہا تھا؟ نعرہ صدیقی ہی تو لگا تھا. ارے اونچا بولو, کیونکہ اس وقت پہچان تھی کہ جو ابو بکر کے ساتھ ہوگا وہ حق پر ہوگا, جو ابو بکر سے کٹ جائے گا وہ ناحق ہوگا. آگے بڑھیے گا. جب خارجیوں کا فتنہ اٹھتا ہے, حضرت امیر معاویہ ہے, حضرت مولا کائنات ہے, آپس میں اختلاف ہوا ہے, مگر وہ اختلاف رحمت ہے, وہ اختلاف اجتہاد ہے, وہ اختلاف برکت ہے. ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا ہے. اور ایسے صورت میں جب اختلاف ہوا تھا نا تو کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھانا چاہا, جیسے کسرا کا جو بادشاہ تھا اس نے کیا سوچا, بدایہ و نہایہ میں ابن کثیر کہتے ہیں, اس نے سوچا لاؤ یہ تو آپس میں اختلاف کر رہے ہیں, ہم قریب آنے کے بعد ان کی حکومت کو چھین لیتا ہوں. ملک شام کے قریب گیا اور جانے کے بعد ایک شہر کے قریب جا کر قبضہ کرنا چاہتا تھا. حضرت امیر معاویہ کو پتا چلا, آپ نے خط لکھا تو کتنا پیارا لکھا. آپ نے فرمایا علم تنتہی ولا ترجی الی بلادی کا لاصطلحن انا و ابن عمی. آپ نے فرمایا اے کسرا کے بادشاہ, قیصر و کسرا کے بادشاہ, یاد رکھنا تو اگر اپنے ملک کی طرف واپس نہیں گیا تو میں اور میرے چچا کے بھائی, میرے چچا کے بیٹے مولا کائنات دونوں آپس میں سلح کر لیں گے. تو یہ مت سمجھنا کہ ہم اسلام کے خلاف ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے. ہمارا اختلاف اپنی جگہ ہے, لیکن جب اسلام کی بات آئے گی ہم دونوں تیرے خلاف جمع ہوں گے. اور فرمایا اتنا ہی نہیں, تیرے خلاف جمع ہو کر ہم تجھے, تو ہمارے ایک شہر کے قریب آیا ہے, ہم تیری پوری سلطنت کو چھین لیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ آپ کے بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگتا رہا, اور اس کے بعد جب خارجیوں کا فتنہ آیا تو نعرہ مولا کائنات کا لگا. جب یزیدیوں کا فتنہ آیا تو نعرہ حسینی لگا, اور جب اس کے بعد میمونیوں کا فتنہ آیا تو نعرہ حنبلی لگا, اور اس کے بعد جب مجدد الفسانی کے دور میں یہ اکبر بادشاہ کا فتنہ الہاد آیا. میں اکثر ایک بات بولتا ہوں, مرزاؤں میں ایک نے مرزاؤں کی شان کو بڑھایا ہے اور دو مردودوں نے اس قدر پستی میں لے کر گئے ہیں کہ ان کی بھرپائی کبھی ہو ہی نہیں سکتی. ایک ہے اکبر بادشاہ اور دوسرا ہے مرزا غلام احمد قادیانی. اس لیے اگر تمہیں مرزا بننا ہے تو حضرت اورنگزیب والے بنو. سمجھ گئے؟ سچا مرزا وہی ہوگا جو حضرت اورنگزیب جیسا ولیوں سے پیار کرتا ہوگا. ان کی تاریخ کو اٹھائیے. جب جاتے تھے اجمیر معلیٰ نا تو آپ کا عالم کیا تھا؟ آپ اپنا شاہی لباس اتار کے پھینک دیتے, فقیروں کا لباس پہن لیتے, مشکیزہ لٹکاتے, لوگوں کو پانی پلاتے. جب فقیروں کی لائن لگتی, جو لنگر لٹتا ہے نا, لوٹتے ہیں لوگ, لنگر لیتے ہیں, لنگر تقسیم ہوتا ہے تو آپ بھی لائن میں لگ جاتے. وزیر کہتے سرکار ہندوستان کے بادشاہ آپ لائن میں لگے, اجمیر بھی تو ہندوستان کا حصہ ہے. حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے دیوانوں تم کیا سمجھتے ہو میں لنگر کھانے کی غرض سے آیا ہوں؟ نہیں, میں لائن میں اس لیے لگا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب چشتیوں کی لائن لگی ہو جنت میں جانے کے لیے تو خواجہ کہے اے اورنگزیب جب دنیا میں لائن لگاتا تھا تو اب دیر کیوں کر رہا ہے, جنتیوں کی لائن میں لگ جا, تجھے بھی جنت کا ٹکٹ ادا کر رہا ہو. تو ایسے بنو. سمجھ گئے آپ؟ ہاں, یہ میں آپ کو پرسنلی طور پر سب کے لیے ایک تو پیغام دے کر کے جا رہا ہوں. بہرحال بات آگے بڑھتی ہے. جب مجدد الفسانی کا دور آیا ہے, ایک طرف اکبری الہاد ہے, اکبری فتنہ ہے. میرے بھائی ذرا توجہ کیجیے, آپ مائک کے بالکل قریب بیٹھے, آپ میری طرف توجہ کریں. جب فتنہ اکبری آیا, حضرت مجدد الفسانی کا نعرہ لگا. زمانے نے کہا جو ان کے ساتھ ہوگا وہ حق پر ہوگا. اب دیکھیے آگے چل کے ہم نے کہا آگے بڑھے تو آپ ذرا غور تو کریں. الہادی فتنہ بھی ہے, اس کے ساتھ چکلالوی فتنہ بھی ہے, لیشری فتنہ بھی ہے, وہابی فتنہ بھی ہے, دیوبندی فتنہ بھی ہے, غیر مقلدین کا فتنہ بھی ہے. تلے تنہا امام احمد رضا خان ہے, کبھی رافضیوں کا رد کر رہا ہے, کبھی دیوبندیوں کا رد کر رہا ہے, کبھی وہابیوں کا رد کر رہا ہے, کبھی چکلالیوں کا رد کر رہا ہے, کبھی لیشریوں کا رد کر رہا ہے, اور رد کرتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ ایک طرف آدائے دی, ایک طرف حاسدی, بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود. جب سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ کیا اور نبی کی بارگاہ سے مدد ملی تو پکار کر بولے یا رسول اللہ کیوں
کیوں کہوں بے قصور میں، کیوں کہوں بے بسوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. توجہ، میری طرف توجہ کیجیے. حضرت علامہ سہیل صاحب نے بھی رد کیا، تو ہمارے کچھ ڈیجیٹل مسلمان، کیا ڈیجیٹل مسلمان بھئی رد کاہے کرنے کا، اپنی بات بولنے کا. میں نے کہا بھائی یہ یہاں تک اعتراض نہیں جا رہا ہے، اپنی ڈیجیٹل عقل مت چلا، تیرا مائنڈ ڈیجیٹل ہو چکا ہے. یہ اعتراض یہاں نہیں جا رہا ہے، قرآن پر جا رہا ہے. اور جن کو رد سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ آج کے بعد الحمد شریف پڑھنا چھوڑ دیں. بہت آسان مثال دے رہا ہوں. آپ جو رد نہیں کرتے ہیں، جو کہتے رد مت کرو، رد مت کرو، رد مت کرو، تو ان سے پوچھنا کہ تم ہر سورہ فاتحہ میں 5 وقتہ نماز میں نوافل میں رد ہی تو کرتے ہو، کرتے کیا ہو؟ تو اس کو ہماری اردو زبان میں کہا جاتا ہے گڑ کھاؤ گلگلوں سے پرہیز کرو. سمجھ گئے آپ؟ اب رد کہیں گے کیسے کرتے ہیں رد؟ میں کہوں گا دیکھو کیسے رد کیا آپ نے، اور آپ نے رد کیا تو کس انداز میں کیا. قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، سیدھا راستہ چلا. اب کس کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کون ہے جن کا راستہ چلانے کی بات کی جا رہی ہے، دعا کی جا رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ نبیوں کی جماعت ہے، صدیقین کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے. ہم نے کہا یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی کہ نہیں بابا ابھی تو الحمد شریف کا دوسرا جز باقی ہے. ہم نے کہا 7ویں آیت کون سی باقی ہے؟ تو کہنے لگے اس کا ٹکڑا یہ باقی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب ایک مثال دے رہا ہوں ذرا سمجھیے گا. مثال کے طور پر یہاں یہ اویس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آدمی کہے مجھے اویس صاحب کا رومال چاہیے. میں نے کہا یہ بھائی بیٹھے کہ نہیں بھائی ان کا رومال نہیں چاہیے. یہ رد ہی تو اور کیا ہے؟ نہیں سمجھ پائے بات کو. ان کا رومال چاہیے، میں نے ان کا چاہیے. نہ بابا ان کا نہیں، ان کا رومال چاہیے. تو میں نے کہا تو بھی تو نماز میں یہی کہہ رہا ہے مولا مجھے صدیقین کی جماعت میں شامل کر، نبیین کی جماعت میں شامل کر، شہداء کی جماعت میں شامل کر. ہم نے کہا عیسائیوں کی غیر المغضوبی جن پر اللہ کی ناراضگی ہے ان کی، کہنا مولا مجھے نہیں، ان کی جماعت نہیں چاہیے. ہم نے کہا بہکے ہوئے کہنا نہ ان کی جماعت بھی نہیں چاہیے. میں نے کہا جو ہر نماز میں رد کرتا ہے اس کو رد ظاہر میں پسند کیوں نہیں آتا؟ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو قسم خدا کی وہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف ہے. اس لیے کہ میرا امام ملفوظ شریف 3 حصے میں کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیواروں اعلیٰ حضرت کا ایک ایک جملہ سننا. میرا امام کہتا ہے پہلے زمانے میں تلوار تھی، رد کی ضرورت نہیں تھی. اگر کسی نے سرکار کی گستاخی کی ابو بکر صدیق اکبر کے زمانے میں، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں، بلکہ خود سرکار کے زمانے میں عمر فاروق اعظم کی تلوار چلی، ختم کر دیا. یہ تھا تلواری رد، یہ تھا تلواری رد. مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج تو کہ تلوار ختم ہو گئی، رد کے علاوہ بچا ہی کیا ہے؟ آپ کہو گے تو پی ڈی ایف بھی موجود ہے، دکھا سکتا ہوں، الفاظ بھی الحمدللہ تقریباً ملتے جلتے ہوں گے. میرے امام فرماتے ہیں تلوار چلی گئی، رد بچا ہے. اور فرمایا رد جو ہے یہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. اور اتنا ہی نہیں، میرا امام کوئی بے دلیل تھوڑی ہے خالی جملوں سے کام چلائے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث تحریر فرمائی جس کا ریفرنس میں آپ کو دے دیتا ہوں. تاریخ دمشق کو اٹھائیے، خطیب بغدادی کی ہے، ان کے حوالے سے الصواعق المحرقہ کے اندر علامہ ابن حجر حیتمی مکی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، اور ان کے حوالے سے میرے امام نے، اور بھی بہت سی کتابوں میں اس حدیث کو لیا گیا ہے. حدیث کے الفاظ سنیے گا. اگر آپ اس حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور کریں گے پھر تمہیں رد کرنے والے مولوی ہی سمجھ میں آئیں گے اور دوسرے سمجھ میں نہیں آئیں گے. اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن او البدع او قال او الفتن او البدع وسب اصحابي فليظهر العالم علما فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين اور ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. خطیب بغدادی کہتے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا جب فتنے پیدا ہو یا بدعتیں پیدا ہو فليظهر العالم علما، اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے، عالم پر فرض ہے وہ خاموش نہ بیٹھے، منبر رسول پر آ کر اپنی زبان کو کھول دے. اچھا اگر نہیں کھولتا ہے تو ایک حدیث میں گونگا شیطان ہے.
بولو کیا ہے؟ اور اس حدیث کا لفظ سنیے، فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا نہیں کرے گا سرکار فرماتے ہیں فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سرکار فرماتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت، سارے فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت۔ اب بھئی اگر کوئی مولوی ممبر رسول سے بد عقیدہ اور بڑی جماعتوں کا رد نہیں کرتا ہے تو اس کو میں یہی کہوں گا کہ اس کو نہ اللہ کی لعنت کا خوف ہے، نہ فرشتوں کی لعنت کا خوف ہے، نہ لوگوں کی لعنت کا خوف ہے۔ اب جب کسی کو اپنے لیے کچھ آخرت کی فکر ہے ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ارے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ چہرے پیچھے کیوں جا رہے ہیں؟ ادھر دیکھیے مجھے، ہاں سب کے چہرے میری طرف ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس وقت میں بڑا حسین و جمیل لگ رہا ہوں چونکہ حسین و جمیل نبی کا ذکر کر رہا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ سرکار نے آگے کا ارشاد فرمایا فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، اللہ تعالیٰ نہ اس کی نفل نماز قبول کرتا ہے نہ فرض۔ لگاتے رہو چلے، کرتے رہو دن بھر عبادتیں اور بس یہ کہو کائے کو کسی کا رد کرنے کا، گیا معاملہ، سب نمازیں بیکار۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم نے مسجد نبوی شریف سے جن کو نکالا تھا اس سے بڑا رد کیا ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بہرحال بات چل رہی، قرآن نے کہا ہمیں ان کا راستہ چلا، جن کا راستہ یہ ہے، جن کا راستہ یہ، ہم نے کہا آگے بڑھیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا علیکم بدین العجائز، بڑیوں کا دین اختیار کرو، بڑیوں کا۔ آج تقلیدی غیر مقلدین کی جماعت نکل رہی ہے، آج ایک فرقہ مولائیوں کی شکل میں آ رہا، ہم مولائی، ہم مولائی، ہم مولائی۔ میں نے کہا مولائی نہیں تو سچا وبائی ہے، تیرے آنے سے وبا آ جاتی ہے، مصیبت پیدا ہو جاتی ہے، نئے طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، مگر یاد رکھنا تمہیں دین کس کا لینا ہے؟ سرکار نے فرمایا علیکم بدین العجائز۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آپ نے فرمایا، آپ کہتے ہیں اگر کسی کے پیچھے چلنا چاہتے ہو فلیستنا بمن قد مات، تو ان کے پیچھے چلو جو پہلے تم سے گزر گئے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو حدیث ذکر کی اس کی وضاحت کرتا ہوں، سرکار نے کہا علیکم بدین العجائز، بڑیوں کا دین اختیار کرو۔ آج بھی کسی بڑھیا کو پکڑ کے دیکھنا کہے گی نہیں بابا، میں کونڈے والے جو بابا ہے نا جعفر صادق، میں ان کی فاتحہ ضرور دلاؤں گی، میں صابر پاک کے نام پر جو چیز لنگر لٹاتی ہوں وہ لٹاؤں گی، غوث بابا کے نام پہ ایسا کروں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سرکار نے یہ بتانا چاہا ہے کہ فتنے بہت سے آئیں گے، نئی نئی جماعتیں پیدا ہوں گی، نئے نئے فرقے پیدا ہوں گے، مگر تمہیں عقیدہ انہی کا لینا ہے جو عقیدہ پرانا ہے۔ اور ہم نے کہا یاد رکھو اولڈ از دا گولڈ، آپ جانتے پرانی چیز ہی بالکل عمدہ ہوتی ہے، سونا ہوتی ہے۔ اس لیے پتہ یہ چلا فرقے کتنے بھی آئے، پرانا عقیدہ لے کر چلو گے تو اللہ تعالیٰ پرانوں کے ساتھ تمہارا حشر فرما دے گا، اور یہی کہتے جاؤ گے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے لگ رہا ہے کہ تم استاد العلماء کا لقب دے کے ہی رہو گے۔ ہاں یہ بہت پرانا لقب ہو گیا ہے، کسی نئے لقب کی تلاش میں رہو۔ اب آج کے دور میں لقب ایسے ہونا چاہیے پہاڑ العلماء، عمارت العلماء۔ اصل میں جتنے القاب ہیں سب تو تقسیم ہو گئے، اب کرے کہ نئے لوگوں کے لیے کہاں سے لقب لائے جائیں گے۔ بہرحال یہ میں توہین کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں، بس ایک مزاحیہ گفتگو کر رہا ہوں، وہ بھی اپنے لیے، دوسرے علماء کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ سمجھ گئے؟ ایک بات ہے، القاب بہت سارے ہیں لیکن القاب کے جو حقدار ہوتے ہیں، میں تو صرف یہ کہتا ہوں مجھے کسی لقب کی ضرورت نہیں، غلام تاج الشریعہ کہہ دو یہی کافی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب ادھر دیکھیے ذرا،
سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامتی علی راس کل 100 سنہ من یجدد لها دینہا. اللہ تعالی ہر صدی میں ایک ایسی ذات کو پیدا کرتا ہے جو دین میں تجدید کیا کرتا ہے. دین میں تجدید کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ نئے نئے مسئلے لے کر کے آتا ہے، بلکہ جن مسائل پر لوگوں کی نظر ہٹ چکی ہوتی ہے وہ انہی کو بتا دیتا ہے اور اس کا یعنی گزشتہ سے پیوستہ بنا دیتا ہے. جو اولڈ تھا اس کو اس زمانے سے ملا دیتا ہے کہ عقیدہ یہ ہے، نظریہ یہ ہے. اور فرمایا سنو من یجدد لها دینہا کی تفسیر میں حضرت ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں. کہا تجدید کا مطلب یہ ہے یبین السنت عن البدع ویعز ویکسر العلم ویعز اہلہ ویقمع البدعہ ویکسر اہلہا. ایک ایک لفظ کا ترجمہ ذرا غور سے سنیے گا. حضرت ملا علی قاری کہتے ہیں مجدد کا تجدیدی کارنامہ کیا ہوتا ہے؟ یبین السنت عن البدع، یہ سنت اور بدعت کو الگ کر دیتا ہے. یہ بتا دیتا ہے یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ سرکار کا راستہ ہے، یہ سرکار کے غداروں کا راستہ ہے، یہ وفاداروں کا طریقہ ہے، یہ غداروں کا طریقہ ہے. فرمایا ویکسر العلم، اور علم میں اتنی بڑھوتری کرتا ہے کہ لائبریریوں مالدار ہو جایا کرتی ہے. اور اتنا ہی نہیں ویعز اہلہ، اگر اس کے علم سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اس کو بھی وقار مل جایا کرتا ہے. حضور شہباز دکن سے پیار کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہو کہ بڑے خوبصورت تھے، حسین و جمیل تھے، اس لیے کرتے ہو. مدرسہ کھولا ہے، ہم نے کہا نہیں ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں، پیار اس لیے کرتے ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کسی بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے یا کسی ملک کے صدر تھے یا کسی جگہ کے بادشاہ تھے. نہیں یہ سب کچھ نہیں. ہم اس لیے پیار کرتے تھے کہ انہوں نے احمد رضا خان کی تعلیمات کو عام کیا تھا. اور مجدد کے لیے فرمایا یکسر العلم، مجدد آتا ہے علم کو بڑھا دیتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، جو اس کے علم کو لے کر اس کا جو دیوانہ اٹھتا ہے اس کو بھی عزت اور وقار مل جایا کرتی ہے. اور آگے فرمایا وَيَقْمَعُ الْبِدْعَةَ، بدعت کی کمر توڑتا ہے. بولو 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 بولو، بدعت کو جڑ سے اکھیڑتا ہے. وَيَكْسِرُ أَهْلَهَا، اور بدعتیوں کی کمر توڑ دے. اونچا بولو بدعتیوں کی. ہم نے کہا بدعتیوں کی کمر توڑی ہے جبھی تو کہتے ہو جس نے بد مذہبوں کے قلعے ڈھا دیے. اب آپ کی ہمتیں جواب دے گئی تو گفتگو ختم. اب آئیے ذرا جلدی آگے بڑھ رہا ہوں میں. یبین السنت عن البدع، سنت کو بدعت سے الگ کر دے، سنت کو بدعت سے الگ کر دے. سنت کا معنی راہ مسلوک ہوتا ہے جس پر امت چلی آ رہی ہے زمانے سے، اس کو بتا دیتا ہے یہ طریقہ پرانا ہے اور یہ طریقہ آج کے زمانے کا ہے. اب آئیے ذرا امام احمد رضا خان کی شخصیت کو دیکھیں. مسلک اعلیٰ حضرت، اس کا نعرہ کیوں لگتا ہے؟ ہر دور میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا گیا ہے. آج کے دور میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے، مگر یہ کوئی نئی روش نہیں ہے. جیسے حیدرآباد کی سرزمین پر ایک پیٹو کے یہاں کوئی آیا تھا اور اس نے کہا تھا آج تک مسلک کی نسبت کسی کی طرف نہیں کی گئی. میں نے کہا اپنی جہالت کا اظہار کیوں کرتا ہے؟ یاد رکھ ہر زمانے میں مسلک کی نسبت، مذہب کی نسبت بزرگوں کی طرف کی گئی ہے. میں نے اتنی مثالیں آپ کو دے دی. اب آئیے ذرا اعلیٰ حضرت کے دور سے پہلے کی بات کرتے ہیں. انس بن مالک، حضرت انس بن مالک ہے. سئل انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عن علامات اہل سنت والجماعہ. حضرت انس بن مالک سے پوچھا گیا سرکار یہ بتائیے سنیوں کی پہچان کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک صحابی رسول ہے. پوچھا جا رہا ہے علامت اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تحب الشیخین ولا تطعن الخطلین وتمسح علی الخفین. آپ نے فرمایا یاد رکھ سنیوں کی پہچان 3 چیزیں ہیں. چونکہ اس زمانے میں ضرورت تھی اس بات کی تو آپ نے بتا دیا سنیوں کی پہچان یہ ہے کہ نبی کے دونوں چہیتے پہلے خلیفہ ابو بکر اور عمر سے پیار کر. وَلَا تَطْعَنُوا الْخَطَنَانِ، خارجیوں کا زمانہ تھا تو فرمایا کہ نبی کے دونوں دامادوں پر انگشت مائی نہ کرو، ان کے خلاف توہین نہ کرو.
اور امام اعظم نے اس میں بڑھایا وَتَمْحَسْ وَتَسْمَحُ وَتَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، چونکہ امام اعظم کے دور میں لوگ کہتے تھے مسح الخفین کیسے جائز ہو گیا، وہ چمڑے کا موزہ پہنتے ہیں نا تو اس کے بعد مسح کرتے ہیں. تو میرا امام کہتے ہیں، امام اعظم کہتے ہیں جب تک میرے نزدیک حدیثوں سے یہ حکم سورج کی طرح ظاہر نہیں ہو گیا تب تک میں نے جائز ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. اور اس پر جو حدیث ہے وہ متواتر المعنی ہے، اگرچہ تواتر الفاظ نہیں لیکن متواتر المعنی ہے. بہرحال سمجھ میں آ گیا، تین پہچانیں سنیوں کی بنی. اس زمانے میں ضرورت تھی اس بات کی، لیکن آج کے دور میں آپ کسی دیوبندی کو پکڑے پوچھے سنی ہے، کہتا ہاں بھائی میں تو سنی ہوں. اے غیر مقلد کو پکڑے سنی ہے، ہاں میں سنی ہوں. جب سب اپنے آپ کو سنی کہہ رہے پہچان کیسے کرو گے؟ تو آؤ علامہ ضیاء الدین مکی قطب مدینہ کے بارے میں بارگاہ میں چلتے ہیں. آپ بتائیے، آپ تو بالکل سڑے ہوئے لوگوں کے بیچ رہ رہے ہیں، بڑے خطرناک غیر مقلدین کے بیچ ہے جو اپنے آپ کو حنبلی کہہ کے گمراہ کرتے ہیں. آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جب ہندوستان سے کوئی شخص آتا تھا ہم اس سے یہ پوچھتے تھے احمد رضا خان کے بارے میں تیرا نظریہ کیا ہے؟ اگر وہ اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتا تو ہم یہاں پر رزلٹ اور نتیجہ نکالتے یہ سنی ہے، اور اگر مخالفت کرتا ہم پہچان لیتے یہ سنی نہیں بدعقیدہ ہے. تو حضرت قطب الدین حضرت ضیاء الدین قطب مدینہ نے پہچان دے دی اور بتا دیا آج کے دور میں مسلکی اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگاؤ. اگر رشتے آ رہے ہیں تو پوچھو اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتا ہے. اگر اس کی بولی یہ ہو کہ احمد رضا خان ہمارے سر کا تاج ہے تو بیٹیوں کو بے چوچرا ان کے نکاحوں میں دے دو، اس لیے کہ وہ جانے والا جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے وہ بھی جنتی ہے اور آپ کی بیٹی بھی جنتی ہے. توجہ ہے، اعلیٰ حضرت نے سرکار تاج الشریعہ نے یہی تو کہا، جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے، پلٹ کے پیچھے دیکھے پھر سے تجدید وفا کر دے. اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک آسان مثال دے رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک فتنہ اٹھا جس کا نام تھا قاسم نانوتوی. اس نے کیا کہا؟ مسلک حالت کا نعرہ کیوں؟ اس کو سمجھیے گا. اس نے کہا کہ سرکار کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، بولو معاذ اللہ. اب یہاں کڑی سے کڑی ملائیے گا. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، کتاب لکھی جزا اللہ عدوہ بإبائی ختم النبوہ. اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی المبین ختم النبیین. اعلیٰ حضرت کتاب لکھ رہے ہیں الجزار. اعلیٰ حضرت کتاب لکھتے ہیں، مختلف کتابیں آپ نے لکھی، اور لکھنے کے بعد میرے امام نے ایک عقیدہ دیا. اور وہ عقیدہ کون سا تھا؟ وہی عقیدہ تھا جو عقیدہ قرآن سے ملتا تھا، وہی عقیدہ تھا جو صحابہ سے ملتا تھا، وہی عقیدہ تھا جو تابعین سے ملتا تھا. ذرا آپ کڑی سے کڑی ملائیے گا. اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے؟ ایک تو 1400 سال پرانا عقیدہ مولوی قاسم نانوتوی اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھ کر اس کا رد کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت اس کے خلاف کھڑے ہو کر وہی عقیدہ بتا رہے ہیں جو عقیدہ میرے مصطفیٰ نے دیا تھا، جو قرآن کا عقیدہ تھا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میرا نبی آخری نبی ہے. سرکار خود فرماتے لا نبی بعدی. سرکار نے فرمایا انا العاقب، میں سب سے بعد میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہم نے کہا ابو بکر آپ کیا مانتے ہیں؟ کہا جو نبی مانتے ہیں وہی مانتا ہوں میں. ارے میں تو ایسا ماننے والا ہوں، سرکار نے کلمہ پیش کیا میں نے سوچا ہی نہیں مان لیا. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ تو ابو بکر کا عقیدہ یہ کہ نبی آخری نبی ہے، اور یہاں پر حقیقی معنی میں ہے. اعلیٰ حضرت کتاب میں تحریر فرماتے یہ مسئلہ یقینی قطعی اجماعی ہے اور قرآن والا مسئلہ ہے، اذعانی ہے. فرمایا اگر اس میں کوئی ذرا سا بھی ڈاؤٹ کرتا ہے وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہاں ڈاؤٹ کی اجازت ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی اس کافر کو کافر نہیں مانتا ہے وہ خود بھی کافر ہو جائے گا. اب ذرا غور فرمائیے گا، ایک طرف ہے قاسم نانوتوی کا عقیدہ، ایک طرف ہے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ. اعلیٰ حضرت بتا رہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، عمر کا عقیدہ ہے، عثمان و علی کا عقیدہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے، چاروں اماموں کا عقیدہ ہے، چاروں مشائخ طریقت کا عقیدہ ہے. اب ذرا غور کیجئے گا، یہاں قاسم نانوتوی کا نعرہ لگے یا امام احمد رضا خان کا نعرہ لگے؟ ذرا بچائیے مجھے. آپ کہیں گے امام احمد رضا خان کا نعرہ لگے، اس لیے کہ امام احمد رضا خان وہ ہے جس نے پچھلی امانتوں کی حفاظت کی ہے. اور جب آپ نے پچھلی امانتوں کی حفاظت کی تو بزرگوں کا کرم ہو گیا. کہا تو نے ہماری عزتوں کو بچایا ہے، ہماری عزتوں پہ ڈاکے ہو رہے تھے، ڈاکے ڈل رہے تھے، تو نے یہ کہہ کر کے بچا لیا. سونا جنگل لا تندیری، چھائی بدنی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. جب تو نے اس طرح حفاظت کی ہے جہاں ہم تیرے ناری کی حفاظت کر رہے ہیں.
اور اعلی حضرت نے ایک حدیث بھی تحریر کی. حدیثیں تو بہت ہیں کتابوں میں مگر ایک حدیث ذکر کر دو. میرے سرکار فرماتے مررت لیلتا اسری ابی. سرکار فرماتے میرا گزر معراج کی رات حضرت موسیٰ کے پاس سے ہوا اور فرمایا جب میں اللہ کے قریب پہنچ گیا لامکہ میں پہنچا تو میرے رب نے مجھ سے ارشاد فرمایا حل غمک ان جعلتک آخر النبیین. محبت سے بولو نا سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے کہا میرے محبوب ایک بات بتا, تجھے غم تو نہیں ہے اس بات کا کہ میں نے تجھے سارے نبیوں کے بعد بھیجا ہے؟ سرکار کہتے ہیں قلت لا, میرے مولا مجھے کوئی غم نہیں, بھیجنے والا تو ہے, آنے والا میں ہوں, اور تیری رضا میں میری رضا اور میری رضا میں تیری رضا. تو پھر ایسی صورت میں یہاں ناراضگی اور غم کی کوئی بات نہیں. اللہ نے پھر ارشاد فرمایا حل غم امتک ان جعلتہم آخر الامم. اے میرے محبوب تجھے تو غم نہیں, تجھے تو رنج نہیں, تجھے تو کوئی بھی فکر نہیں ہے, مگر یہ بتا تیری امت کو سب سے لاسٹ میں بھیجا, کہ تیری امت کو غم تو نہیں؟ تو سرکار نے اپنی امت کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا قلت لا, میرے مولا نہ مجھے غم ہے نہ میری امت کو غم ہے. جب سرکار کا جواب مل گیا تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا اخبر امتک ان جعلتہم آخر الامم لافضح الامم عندہم ولا افضحہم عند الامم. فرمایا میرے محبوب جب نہ تو ناراض ہے نہ تیری امت ناراض ہے, نہ بعد میں آنے پر تجھے غم ہے نہ تیری امت کو غم ہے, تو جا اپنی امت کو جا کر کے بتا دے میں نے تیری امت کو آخر میں اس لیے رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن اور امتوں کو تیری امت کے سامنے رسوا کروں, لیکن تیری امت کو کسی اور امت کے سامنے رسوا نہ کروں. اب یہاں مستدل کیا ہے؟ اللہ خود کہتا ہے ان جعلتک آخر النبیین, میں نے تجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا. تو جب خدا خود کہہ رہا ہے میں نے آخری نبی بنایا ہے تو آج کا بدعقیدہ کہے گا تو اس کو نہیں مانیں گے. اب مانیں گے کس کو؟ جس نے اللہ کے فرمان کی حفاظت کی ہے, جس نے نبی کے فرمان کی حفاظت کی ہے, جس نے بزرگوں کا عقیدہ دیا ہے. اسی لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگتا ہے. اور آگے بڑھیے گا, اعلیٰ حضرت کا دور ہے, کسی نے پلٹ کر کے کہا آئے درود ساتھ پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما وعلی آل محمد. اس کے بعد پڑھتے صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلائی والوبائی والقاتی والمرضی والعلم. سرکار علیہ السلام آپ تو مصیبتوں کو دور فرمانے والے ہیں. تو کسی نے کہا اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ یہ دافع البلا کہا جا رہا ہے, یہ تو غلط ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا جواب دیا الامن والعلا لنایت المصطفیٰ بدافع البلا, اور وہ عقیدہ بیان کیا جو عقیدہ ابو بکر کا ہے, جو عقیدہ خلفاء کا ہے, جو عقیدہ صحابہ کا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ قرآن میں خود ذکر کیا گیا. آئیے ذرا پیچھے بڑھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا ایک دن ایسا ہوا, حضرت ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں میں جنگل میں گیا, جانے کے بعد میں نے کیا دیکھا, ایک جنازہ پڑا ہوا ہے. اونچا بولو کیا پڑا ہے؟ جنازہ پڑا ہے. فرماتے جنازے کو میں نے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنازہ ہے اور پوری جماعت لگی ہے, امام کا پتہ نہیں. تھوڑی دیر میں امام آیا, آنے کے بعد مصلی کی طرف بڑھا, نماز پڑھائی, چلنے لگا. چہرے پر نقاب تھا. میں نے کہا ذرا چہرہ دکھائیے تو صحیح. فرمایا جب چہرہ دیکھا تو میں حیرت زدہ ہو گیا, آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. ارے وہ تھا جس کو ہمارے محلے میں بچے کنکری مار کے پاگل سمجھتے تھے, آج پتا چلا وہ پاگل نہیں ولیوں کا سردار ہے. اب اگلا جملہ سنیے گا. حضرت ارباز ابن ساریہ کہتے تھوڑی دیر میں آسمان سے پرندے آئے چوچ والے, جنازہ اٹھایا آسمان کی طرف لے گئے. اے ہے سبحان اللہ. بولو نا یار, عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. آنے کے اٹھا کے لے گئے. ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں جتنے لائن میں کھڑے تھے یہ عام نہیں تھے, سب ولیوں کی جماعت تھی. تو انہوں نے بغل والے سے پوچھا یہ جنازہ اوپر کیوں جا رہا ہے؟ بھائی ہمارے یہاں تو کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قبرستان میں اس کو دفن کیا جاتا ہے, جنازہ اوپر کیوں؟ تو حضرت ارباز ابن ساریہ سے اس بغل والے نے جواب دیا کہ اللہ کے نیک بندوں کے جنازے زمین میں نہیں آسمان میں رہا کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی تقریر ہے جس کو مفتی شعیب صاحب علیہ الرحمن نے الکلمات الرفضیہ کے اندر جمع کیا. میرا امام فرماتا ہے انہوں نے یہ کہا
اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، سرکار کے غلام کا جنازہ آسمان میں جا رہا ہے، حضرت حنظلہ کے جنازے کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، حضرت ادریس کے لیے قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ آگے بڑھیے گا، ذرا توجہ فرمائیے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ادھر دیکھیے آپ یار، کدھر دیکھ رہے ہیں؟ مجھے میری طرف دیکھے، جانے والوں کو مت دیکھیے، جو بیٹھے ان کو دیکھ لیجئے نا، محبت سے ذرا بولیے سبحان اللہ۔ حضرت ادریس کو اٹھا لیا گیا آسمان پر، حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا، غلام کے جنازے کو غسل دیا گیا، یہاں ان کے دیوانے کے جنازے کو آسمان میں اٹھایا جا رہا ہے۔ مگر جب سرکار کا وصال ہوا تو فرمایا مجھے قبر میں دفن کرنا، زمین میں رکھنا، زمین میں رکھنا، زمین میں رکھنا۔ ہم نے کہا زمین میں رکھا کیوں گیا؟ اس کی دو حکمتیں تھی۔ پہلی حکمت تو قرآن کی زبان میں سن لیجئے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب اگر زمین میں نہ ہوتے تو کب کا ہم پر عذاب آ گیا ہوتا، اس لیے محبوب کو یہاں رکھا گیا تاکہ زمانے کو پتا چل جائے محبوب ہے تو تمہاری زمین بچی ہے، محبوب ہے تو تمہاری زمین کو جہنم سے بچایا گیا ہے۔ بولو سرکار دافع البلا ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا ایسی بلا جس کو عذاب کہا جاتا ہے، سرکار زمین میں ہے تو عام عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، سرکار فرماتے انی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہے۔ بادشاہ رعایا کے بیچ رہتا ہے تاکہ رعایا کی پریشانیوں کو دور کرتا رہے۔ ایک تو مصطفیٰ کی وجہ سے عذاب بچ رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات کو چلانے والا مصطفیٰ ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا امام کہتا ہے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ سے کوئی گناہ ہو جائے کہاں جائیں گے؟ جرم ہو جائے کہاں جائیں گے؟ سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے۔ وہ تو کہہ کر کہنا مر کر مٹی میں مل گئے۔ ہم نے کہا تو چلتا پھرتا مردہ ہے، بولو تم نے تو چلتے پھرتے قائد ملت بھی چلتے پھرتے بہت سے مردے جلا رہے ہیں۔ اس لیے کہ میں نے اکثر دوروں میں دیکھا ہے قائد ملت کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہو ہی جاتے ہیں، جو چلتے پھرتے مردے تھے ان کو جلا دیا۔ غلام بھی جلاتے ہیں نا۔ اب آپ کہیں گے مولانا دعویٰ بہت بڑا کر دیا، تو میں نے کہا دعویٰ بہت بڑا نہیں، بہت چھوٹا دعویٰ ہے، اور اس پر دلیل بڑی مضبوط ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے، دافع البلا کے اندر اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا انی لاہم باہل الارض عذابا فاذا نظرت الی عماری بیوتی والمتحابین فی والمستغفرین بالاسحار صرفت عنہم۔ سرکار فرماتے ہیں رب کہتا ہے میں دنیا والوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں تو جب میری نظر ان بندوں پہ پڑتی ہے جو میری مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، اور آگے فرمایا سنو ان پر نظر پڑتی ہے والمتحابین فیہ، جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ سنیوں جو سنی ہے وہ سب آپس میں مل کر رہے، سب آپس میں مل کر رہے، جو سنی ہے سنی سے العقیدہ ہے مل کر رہے، زندگی گزارے، مسلک اعلیٰ حضرت پر چلے۔ اور فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اللہ فرماتا ہے جب میری نظر ان پر پڑتی ہے جو رات کے پچھلے پہر میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگتے، اللہ فرماتا ہے ارادہ تو یہ کیا تھا کہ میں یہاں پر عذاب بھیج دوں، لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب میں ان پر نظر ڈالتا ہوں نا تو ان کی وجہ سے ساری دنیا والوں سے عذاب کو دور کر دیا کرتا ہوں۔ میں نے کہا تو سرکار کے دافع البلا کی بات کرتا ہے، سرکار کے غلام بھی دافع البلا ہے، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ اسی لیے بریلی کا امام کہتا ہے دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود۔ آگے بڑھیے ذرا۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کی عزتوں پر بھی پہرا دیا ہے اور اہل بیت کی عزتوں پر بھی پہرا دیا۔ یہ دو نقطے بیان کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ توجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت نے دونوں پر پہرا دیا۔ صحابہ پر جب پہرا دینے کی بات آئی اور ان میں بھی حضرت شیخین کریمین، تو آپ نے کتاب لکھی مطلع القمرین فی ابانت سبقت العمرین، اور اعلیٰ حضرت نے اس میں صرف شیخین کا ذکر نہیں کیا، اہل بیت کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے نسبتوں کی حفاظت کی ہے۔ کس کی حفاظت کی ہے؟
نسبتوں کی حفاظت کی ہے. کیسے پاکیزہ نسبت تھی. جب اعلیٰ حضرت محرہ مقدسہ جاتے تھے چپلے اتار لیتے تھے. کہا مرشد کے دیار میں آیا ہو جس کا عالم یہ تھا جو کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. بتا دوں کیسے حفاظت کی ہے. اعلیٰ حضرت کی مطلع القمران اٹھائیے, فرماتے ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں خون پاک رکھا. نبی نے چیرہ شریف لگوایا تھا, خون پاک رکھا تھا. ایک قریشی غلام آئے, آنے کے بعد آپ نے اس خون کو پی لیا, اور پینے کے بعد سرکار دو عالم نے دیکھا میرے صحابی نے خون کو پی لیا. اے بھائی ذرا ادھر توجہ کرو, ادھر میری طرف دیکھو, بہت اہم پوائنٹ چھوڑ دیں گے اگر آپ نے گفتگو کو نہیں سنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرما رہے, آقا کریم علیہ السلام فرماتے صحابی نے خون پیا ہے. سرکار کا جو چیرہ شریف لگوایا تھا خون جسم سے نکلا تھا. ہم نے کہا جو نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ان سے کہنا بے وقوف, تیرے جسم سے خون نکلے شریعت کہنا پاک ہے. نبی کے جسم سے نکلے تو پاک ہے, تیرے جسم سے خون نکلے شریعت کا وضو چلا گیا. تو اب نبی کے جسم سے نکلے شریعت کہتی ہے وضو نہیں جاتا. تو سو جائے تو تیری ری خارج ہو, سب کچھ تباہ ہو جائے, مگر سرکار سوئے تو سرکار فرمائے, ہائے میرے نبی علیہ السلام فرمائے ینام و تنام و عینایا ولا ینام و قلبی, ہماری آنکھیں سوتی ہے دل نہیں سوتا. یہی وجہ ہے کہ نبی جو خواب دیکھتے تھے وہی خداوندی بن جایا کرتا تھا, اور نبیوں نے جتنا خواب دیکھا سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا, انی ارا ان اذبح, کیا قرآن پاک میں کہا انی رأیت فی المنامی انی رأیت فی المنامی ان اذبحک الی آخر آیا. قرآن نے کیا کہا, اس میں قرآن نے ان کی ترجمانی کی, کیا کہا میں نے خواب میں دیکھا بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو خالی خواب پر اتنا بڑا فیصلہ کیوں, اس لیے کہ وہ نبی ہے اور نبی کا خواب وہی خداوندی ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اب آپ ذرا غور کریں, نبی کے سونے سے وضو باقی رہے اور امتی کے سونے سے وضو چلا جائے. نبی کے جسم کا خون پاک ہے اور نبی کے امتی کے جسم سے نکلنے والا خون ناپاک ہے. ہم نے کہا بدعقیدہ, جب تیرا ناپاک خون نبی کے پاک خون کی طرح نہیں ہو سکتا تو تیری بدبودار ذات نبی کے پاکیزہ ذات کی طرح کیسے ہو سکتی ہے. توجہ ہے, ہاں توجہ ہے. کچھ ہے سگنل نہیں ہو تو دے دیجئے. ہاں ابھی ہمارا ہندوستان میں پرانے سگنل چل رہے ہیں, توجہ فرمائیے گا. ہاں رسول کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, خون پیا ہے نبی کے جسم کا جو رکھا ہوا تھا. یہ نہیں کہا کہ تو نے ناجائز کام کیوں کیا, ناپاک چیز کیوں پی لی, بلکہ میرے سرکار نے فرمایا اذهب فقد احرست نفسك من النار. اے میرے صحابی جاؤ, چلے جاؤ, تم نے نبی کے مبارک خون کو پی لیا ہے, اللہ نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے. نسبتوں کا خیال کیا. میرا امام کہتا ہے اتنے پر بس نہیں کرتا, فرماتے یہ نبی کے جسم پاک سے نکلے ہوئے خون کو اگر کوئی پی لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے. تو ذرا غور کرو, جن کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے ان کو جہنم کیسے چھوئے گا. نہ ان کو چھوئے, نہ ان سے پیار کرنے والوں کو چھوئے, نہ ان کے وفاداروں کو چھوئے. اہل بیت کے بارے میں سرکار نے فرمایا وعدنی ربی من اقر منہم بالتوحید ولی بالبلاغی اللہ یعذبہم. سرکار فرماتے میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے. کیا وعدہ؟ میرے محبوب تیری نسل میں جو میری توحید کو مانے گا, مجھے ایک مانے گا, تیرا کلمہ پڑھے گا تو میرے لیے ضروری ہے. سرکار فرماتے میں پیغام پہنچا رہا ہوں, رب کہتا ہے میں انہیں جہنم میں نہیں ڈالوں گا. یہی وجہ ہے ایک دن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہے, مولا کائنات سے شادی ہو گئی. سرکار نے فرمایا لما سمیتی فاطمہ, اے میری بیٹی تیرا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ حضرت علی نے کہا آقا آپ بتائیے. تب میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی فاطمہ وذریتها ومحبیها من عذاب النار. بیٹی فاطمہ, تیرا نام فاطمہ کا معنی ہوتا ہے دودھ چھڑانے والی, اور مطلقاً معنی لے تجرید دودھ کو کر دے تو معنی ہوگا چھڑانے والی. تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے تیرا نام فاطمہ اس لیے دیا ہے, ہر نام رب کی بارگاہ سے آتا ہے, تیرا نام اس لیے آیا کہ اللہ نے تجھے تیری اولاد کو تجھ سے پیار کرنے والوں کو جہنم سے چھڑا دیا ہے. وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا, ہم مفلس کا مول چکائیں, اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ تو ہو گئی اہل بیت کی عزتوں کا پہرا دینا, اور دوسرا ہے صحابہ اکرام کی ذاتوں کا پہرا دینا. بس ایک ذات کے بارے میں ذکر کر کے ایک بات بولوں, آج رشتے آئے تو پوچھو اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتا ہے, اور اس کے آگے یہ پوچھو کہ امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتا ہے. سمجھ گئے؟
چلے گئے کچھ پیٹو، نہ جانے کیا ہو رہا ہوگا وہی جانے. سمجھ گئے آپ؟ بطان جن کو کہا جاتا ہے، بڑے پیٹ والے کو عربی میں بطان کہا جاتا ہے. نہ جانے کتنی خرافاتیں تھی. یہ تو آپ احسان مانے حضور شہباز دکن کا کہ جنہوں نے آپ کے علاقے میں بڑی محنتیں کر کے، کبھی مباہلے کی دعوت، میں بہت چھوٹا تھا تب میں سنا کرتا تھا کہ حیدرآباد کی سرزمین پر کوئی ویسا مرد مجاہد ہے جو کہتا آؤ دیوبندیوں اب تم ہماری کتابوں سے تو مانتے نہیں، چلو بلڈنگ پہ کھڑے ہو کے کود جاتے ہیں، جو حق پہ ہوگا بچ جائے گا. آج تک کسی کی مائی نے اتنا دودھ ہی نہیں پلایا تھا جو شہباز دکن کے سامنے آتا. شہباز دکن یہ ثابت کر کے چلے گئے غلام کبھی ڈرتا نہیں ہے. سمجھ گئے آپ؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بہرحال حضرت امیر معاویہ کو آپ کیا مانتے ہیں؟ نبی کا بولو، اونچا بولو، ہر صحابی نبی، بولو صحابی رسول ہے. حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ ہر آدمی ہاتھ اٹھا کے تصدیق کرے. جس کا ہاتھ نہیں اٹھے گا مجھے ڈاؤٹ ہونے لگے گا. بولو. اور ہر صحابی رسول جنتی ہے. حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں جب ان کو پتا تھا تو یزید کو خلیفہ بنایا کیوں؟ تو میں نے کہا جب خدا کو معلوم تھا کہ شیطان وکانا من الکافرین، کافروں میں سے ہے، تو فرشتوں کا استاد بنایا کیوں؟ کرو گے اعتراض؟ پاگل ہی کر سکتا ہے جس کو رانچی یا آگرہ لے جانے کی ضرورت ہے. توجہ فرمائیے گا. کون ہے امیر معاویہ؟ اگر حضرت امیر معاویہ پر گفتگو کرنے چلوں تو ابھی 1 گھنٹہ پورا لگ جائے گا. اور بے فضل ہی تعالیٰ اس چیز میں تو ایک طریقے سے تخصص ہو گیا ہے. مجھے دن بدن اسی میں تلاش و جستجو میں لگا رہتا ہوں. کہاں شان امیر معاویہ پر حدیث ملے اس کو جمع کرتا رہتا ہوں. کون ہے امیر معاویہ؟ آج ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر اسی سوال کا جواب دے کے آگے بڑھتا ہوں. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا اگر آپ کا بیٹا بگڑ جائے آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کریں گے اللہ میرے بیٹے کو موت دے دے، یہ مر جائے، کلی مر جائے، کلی مر جائے. مگر امیر معاویہ کا عشق دیکھ، وہ عاشق رسول ہے امیر معاویہ. جب انتقال کا وقت ہونے والا ہے دحاق ابن قیس کو بلایا. یزید کہیں تجارت یا کسی اور کام کے لیے باہر گیا تھا. کہا دحاق ذرا کاغذ قلم لے کر کے آؤ. وصیت لکھتے ہیں، وصیت لکھوا رہے اور وصیت میں کہتے ہیں یزید تیرے لیے ضروری ہے جب تو خرچ کرنے کے لیے چلے نا تو سب سے پہلے نبی کی آل پر خرچ کرنا. اور آپ نے یہ بھی لکھا یہاں بھی تاریخ بیان کرو نا. امیر معاویہ کے بغض میں آ کر تاریخ پر دھول کیوں ڈالتے ہو اور سنیوں کی آنکھوں میں دھول کیوں جھونکتے ہو؟ اگر تمہارے باپ میں اور اگر تم میں دم ہے تو آؤ غلام تاج الشریعہ تمہیں بتاتا ہے. یہ تاریخیں پڑھو. حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا یہ یزید یاد رکھنا حکومت میں تجھے وقتی طور پر دے رہا ہوں، حالات خراب ہیں مگر جب حالات صحیح ہو جائے تو یاد رکھنا حکومت تیرے گھر میں نہیں، خلافت حضرت علی کے گھر سے آ رہی ہے، حسین کے حوالے کر دینا. جب امیر معاویہ نے حسن مجتبی سے مصالحت کی تھی تب حضرت حسن مجتبی نے کہا تھا کہ یاد رکھنا امیر معاویہ تمہارے جانے کے بعد خلافت میں ہی لوں گا. اس پر صلح ہو گئی تھی لیکن چونکہ حضرت حسن مجتبی 49 ہجری کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے، امیر معاویہ 60 میں تشریف لے گئے، 11 سال کے بعد گئے. تو اگر ہم کہتے ہیں امام حسن مجتبی زندہ رہتے تو امیر معاویہ کے بعد خلیفہ وہی بنتے. مگر یزید کو جو بنایا تھا اس میں آپ نے یہ بھی تو کہا تھا، جملہ سنیے گا، یہ کسی ایرے خیرے کی روایت رہی. علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء کے حوالے سے لکھ رہا ہو جب آپ نے وصیت بیان کر رہا ہو، جب وصیت آپ نے لکھوا دی اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم ان قلت انما حملنی حب الوالدی لولدی وان لم یکن اہلا لما صنعته ففض قبل ان یبلغ ذلك. کہا تھا میرے مولا میں نے یزید کو اپنی ثواب دید پر خلیفہ بنایا ہے اور ابھی اس کی مکاریہ حضرت امیر معاویہ کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی تھی، یہ مکاریہ تو بعد میں آئی تھی اس کے اندر. پھر بھی امیر معاویہ کا عشق دیکھیے گا اہل بیت سے. کہتے ہیں پاک پروردگار اگر معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنایا ہے اور میں تو شریعت اور اپنی ثواب دید پر بنا رہا ہوں، لیکن اگر میرا بنانا ایسا ہے جیسے باپ اپنے بیٹی کی محبت میں آ کر کے اس کو اپنا جانشین بنا دیتا ہے اور وہ اس کا اہل نہیں ہے، لم یکن اہلا لما صنعته، جو میں نے کیا ہے اگر وہ اس کا حقدار نہیں ہے تو مولا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں فقبضہ قبل ان یبلغ ذلک، یزید کے خلیفہ بننے سے پہلے اس کو موت دے دے.
یہ دیانت تمہارا باپ بیان کرے گا؟ کون کرے گا؟ علامہ جلال الدین سیوطی سمجھ میں نہیں آتے؟ کیوں نہیں پڑھتے اس کو؟ یہ ہے صحابی رسول. سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ کون اپنے بیٹے کے مرنے کی دعا کرتا ہے؟ یہ امیر معاویہ کا جگر ہے جس نے اہل بیت کی محبت میں دعا کر دی ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ عاشق رسول امیر معاویہ رضی اللہ تعالی ہمارے سر کا تاج ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں عام صحابی ہے. میں نے کہا بے وقوف، زبان کو بند کر. حضرت امیر معاویہ عام صحابی نہیں، خاص صحابیوں میں شامل ہے. کیا مقام ہے وحشی ابن حرب کے بارے میں؟ مجدد الفسانی کہتے ہیں مکتوبات امام ربانی میں ایک بار سرکار کو دیکھا، کلمہ پڑھا، پھر چلے گئے. سرکار نے فرمایا آج کے بعد مت آنا، تم آتے ہو تو مجھے چچا امیر حمزہ کی یاد آ جاتی ہے. حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں بڑے سے بڑا غوث بھی وحشی ابن حرب کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اور امیر معاویہ تو وہ ہے سرکار پر قرآن اترتا ہے. لکھو الحمدللہ رب العالمین. امیر معاویہ نے لکھ دیا الحمدللہ رب العالمین. چہرے پر نظر نہیں سمجھے بات کو؟ تاج الشریعہ جب لکھواتے تھے مولانا عاشق صاحب کو تو مولانا عاشق انما حملنی تاج الشریعہ لکھوا دیا. لکھوانے کے بعد تاج الشریعہ کی طرف دیکھتے تھے حضور اب کیا فرمانے والے. غور کرو ذرا. جب کتابت وحی ہو رہی تھی، قرآن لکھا جا رہا تھا، امیر معاویہ خدمت کر رہے تھے، تو یہی تو شکل تھی. سرکار نے کہا الحمدللہ رب العالمین. آپ نے لکھ لیا. اس کے بعد نبی کے چہرے پر نظر. سرکار اب آگے کیا فرمائیں گے؟ کہہ دیا الرحمن الرحیم. آپ نے اس کو لکھ لیا. پھر نبی کے چہرے پر، پھر نبی کے چہرے پر، پھر نبی کے چہرے پر. جب ایک بار وحشی ابن حرب نے دیکھا غوثی اعظم ان کے مرتبے کو نہیں پہنچے، تو امیر معاویہ نے تو ایک محفل میں بار بار نبی کا چہرہ دیکھ لیا ہے. ان کے مرتبے کو آج کا مردود کیا پہنچ سکتا ہے؟ توجہ ہے. اور یہ کہتے ہیں حضرت علی کے درمیان اختلاف ہو گیا. تو میں نے کہا اختلاف ہو گیا تو تیرا کیا لینا دینا ہے بھائی؟ ہم سب کتے ہیں. کتے کا کام دروازے کے باہر بیٹھ کے حفاظت کرنا ہوتا ہے. گھر کے ممبروں میں جھگڑا ہو جائے تو اس میں پڑھنا نہیں ہوتا. اور اختلاف کی بات ہے تو نبی نے سرکار نے خود فرما دیا تھا. ابن عساکر کی روایت ہے سرکار نے فرمایا تھا ایک دن حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت مولا امیر معاویہ، حضرت علی آئے. اس اقبل علی فقال النبی اتحب علی. اتنے میں مولا کائنات جب تشریف لائے تو میرے سرکار نے فرمایا اے معاویہ تم میرے علی سے پیار کرتے ہو؟ یہ سوال اس لیے تھا تاکہ آنے والے رافضیوں کے منہ پہ تماچا ہو جائے. حضرت امیر معاویہ نے کہا نعم یا رسول اللہ. ہاں میں علی سے پیار کرتا ہوں، ہاں میں علی سے پیار کرتا ہوں. تو کہا اچھا. تو میرے سرکار نے فرمایا انہا ستکون بینکما ہنیا. تم دونوں کے درمیان آگے چل کے اختلاف ہوگا. سرکار فرما رہے اختلاف ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ نے عرض کی فما بعد ذالک. میرے سرکار اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا عفو اللہ و غفران. اللہ کی طرف سے بخش دیے جاؤ گے، اللہ کی طرف سے دونوں کو خوشنودی مل جائے گی، بخشش کا پروانہ. جب امیر معاویہ نے اتنا سنا تو کہا رضینا بقضاء اللہ. ہم اللہ کے فیصلے سے راضی ہو گئے ہیں. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پانچویں پشت میں جس کا نسب سرکار سے ملتا ہو وہ امیر معاویہ ہے. جن کے گھر کی حفاظت کے لیے سرکار نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے وہ امیر معاویہ ہے. جن کے گھر کو سرکار نے دارالامان بنایا تھا. بس آخری روایت آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک ہے. کون ہے؟ امام اعظم کے شاگرد ہیں. کتنے پیارے شاگرد. اعلیٰ حضرت امام اعظم کہتے ہیں قیامت کے دن رب پوچھے کیا لایا ہے تو کہوں گا عبداللہ ابن مبارک کو لے کر کے آیا ہو. یہی عبداللہ ابن مبارک ہے. پوچھا گیا امیر معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز؟ تب آپ جلال میں آئے اور فرمایا ان الغبار الذي كان في انف معاویہ كان مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر من الف مرت. فرمایا میں تو بات کرتا ہے اس بات کی کا خدا کی قسم عمر بن عبدالعزیز کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ جب سرکار کے ساتھ جہاد میں تھے ان کی ناک میں جو دھول لگی تھی وہ دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے 1000 درجہ بہتر ہے. اور فرمایا غور کر اس وقت امیر معاویہ کا کیا حال ہوگا جب مصلی امامت پر مصطفیٰ ہے امیر معاویہ پیچھے کھڑے. فما بعد ذالک اس سے بڑھ کر اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے پیارے یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت. جماعت رضا مصطفیٰ جب قائم ہوئی
17 दिसंबर 1920 के अंदर जब आला हजरत ने कायम की तो उसकी पहली शर्त यह थी कि इसमें जुड़ने वाला वही जुड़ेगा जो मुस्तकीम होगा, मुतसल्लिम होगा, पक्का सुन्नी होगा। इसका मतलब यह है कि जब इस तहरीक के अंदर पहली शर्त ही यही है, सुन्नी होना चाहिए, तो जमात रज़ाए मुस्तफा से जुड़ जाओ। इसलिए कि जमात से जुड़कर खाली मेंबर नहीं बनोगे, तुम्हें जन्नत का मेंबर बना दिया जाएगा, तुम्हारा अकीदा महफूज हो जाएगा, तुम्हारी सुन्नियत महफूज हो जाएगी। इसलिए जमात से जुड़कर काम करो, इसलिए कि ये वो जमात है जिसमें शेरबश अहले सुन्नत है, सदरुल शरिया है, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल अफाजिल है, बुरहाने मिल्लत है, मुहद्दिस आदम पाकिस्तान है, मुहद्दिस आदम हिंद है, और आगे बढ़े सरकारे ताजे शरीयत है। इस तहरीक से जुड़िए और इसकी मदद कीजिए। इससे पुरानी तहरीक इंडिया में इस वक्त कोई सुन्नियों की कोई दूसरी तहरीक नहीं, यही सबसे पुरानी तहरीक है। अगर कंपैरिजन की बात आएगी तो याद रखना, किसी तहरीक में आपको शेरबश अहले सुन्नत नहीं मिलेंगे। समझ गए आप? और ये वही तहरीक है जिसका एक रुकन हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी भी थे। अल्लाह करे लोगों को समझ में आ जाए, अल्लामा अरशदुल कादरी भी इसी तहरीक का एक रुकन थे जिन्होंने इतनी खिदमतें की है। और तहरीक का मैंने मंसूब आपको पहली शर्त बता दी, सुन्नी से उल अकीदा। यह तहरीक बेफज़लिही ताला ये जमात 100 साल से जायद इसके हो चुके हैं। शुद्धी तहरीक के खिलाफ जिसने कदम उठाया था, गैर मुस्लिमों ने कहा था 4 लाख गैर मुसलमानों को गैर मुस्लिम बनाएंगे, और ये सबसे पहले हमला उन जगहों पर हुआ था जहां दीन की मालूमात बहुत कम थी। तो सरकार मुफ्ती आजम उठे थे, 5 लाख लोगों को दोबारा कलमा इस्लाम पढ़ा करके ये बता दिया था, मुस्तफा का दीवाना जिधर जाता है जमाना उसी तरफ हो जाया करता है। समझ गए आप? हाँ, मैं आपकी खुशखबरी के लिए एक बात बताई देता हूं कि बेफज़लिही ताला इस जमात को, जमात रज़ाए मुस्तफा की यहाँ आपकी करीम नगर की ब्रांच अगरचे बहुत कम दिनों पहले मिली है, बहुत जल्दी मिली है, कम ही वक्त इसको हुआ है, लेकिन काम बेफज़लिही ताला बहुत अच्छा हुआ। मैं गया था इनके ऑफिस में, वहां देखा, दिल खुश हुआ। और उसके अलावा दूसरी बात यह है कि इन्होंने एक जमीन के 50,000 रुपये देकर एक मस्जिद जिसका नाम मस्जिद ताजुश शरिया होगा, वो भी इनका मंसूबा हो चुका है। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर करता है, अल्लाह जन्नत में उसको घर अता फरमा दिया करता। और सरकार ने यहां तक फरमाया वलो का कतातिल बैद, फरमाया अंडा देने की जगह जो एक परिंदा होता है थोड़ी सी जगह में अंडा देता है, फरमाया अगर इतनी जगह भी मस्जिद की तामीर करवा दोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए जन्नत में ठिकाना अता फरमाएगा। किताबुल मसाजिद पूरी जामे रज़वी में पढ़ लीजिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मस्जिद के लिए आप सब लोग ताउन करेंगे इंशाअल्लाह। भाई, अल्लाह के घर के लिए ताउन करने का मतलब यह है कि आप अपने ही लिए जन्नत में घर बनाने का ताउन कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको मसलके आला हजरत पर जिंदा रखे, इसी पर मौत नसीब फरमाए, और जमात रज़ाए मुस्तफा का हर एक फर्द बने, उसको आगे बढ़ाएं। आला हजरत का मिशन, यही हमारा मिशन अहले सुन्नत है। अल्लाह ताला मुझे और आपको नेक अमाल की तौफीक दे और हम सब के ईमान अकीदे की हिफाजत फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अब गालिबन खड़े होकर के सलाम पढ़ा जाए।